الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وله أنه لا يمكنه أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه وما لا يتوصل إلى الفرد إلا به يكون فردا فمعنى قوله تمت قاربت التمام صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان 12 صورتوں میں صاحبین کے نزدیک نماز اس کی تام ہو گئی. امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک باطل ہو گئی. امام صاحب کی دلیل کیا ہے کہ ان کی نماز کیوں باطل ہو گئی؟ والا ہو اور امام صاحب کے لیے دلیل یہ ہے کہ نئے ممکن مصلی کو جو قدر تشہد کا ادا کر چکا ہے، نئے ممکن اس کو ادا کرنا دوسری نماز کا، مگر نکلنے کے ساتھ اس نماز سے. اور قانون ہے اور وہ شے کہ نہ پہنچا جا سکے فرض تک مگر اس کے سبب سے، تو وہ بھی فرض ہو جاتی ہے، لہذا خروج فرض ہو گیا. باقی جواب جو جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمت، یعنی قریب ہو گئی ہے نماز پورے ہونے کے. جب قدر تشہد پڑھ لیا ہے یا قدر تشہد بیٹھا ہے تو سونے فرمایا نماز پوری ہوگی، یعنی قریب پورے ہونے کے قریب پہنچ گئی، یہ مطلب ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ وَلَهُ الْآخِرِ. مولانا الہداد فرماتے ہیں اوضاع تعلیل میں امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ یوں تقریر کی جائے، یہ کہ کہے کہ بے شک نماز کا اتمام واجب ہے، کیونکہ کیونکہ نماز کا پورا کرنا بھی نماز سے ہے اور یہ پورا کرنا واجب ہے، لہذا اسی طرح نماز کا تمام بھی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا نا. تمام نماز کا تمام ہونا نماز کے تمام کرنے کے ساتھ ہوگا، اور نماز کا تمام کرنا اس شے کے سبب سے ہوگا جو نماز کی ضد ہوگی. یوں تقریر کی جائے، یہ کہ کہے بے شک نماز کا پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ نماز کا پورا ہونا نماز سے ہے اور یہ پورا کرنا واجب ہے. نہیں، نماز تو فرض ہے نا، واجب ہے، تو لہٰذا اسی طرح اس کا پورا کرنا بھی واجب ہے، اور نماز کا پورا ہونا نماز کے پورا کرنے کے ساتھ ہوگا، اور نماز کا پورا کرنا اس شے کے سبب سے ہوگا جو نماز کی، کیونکہ شے محض منتہی ہوتی اس کے ساتھ جو شے کے، جیسے لیل منتہی ہوتی ہے نہار کے ساتھ، سواد منتہی ہوتا ہے بیاض کے ساتھ، جیسا کہ مخفی نہیں. یوں بھی تقریر ہو سکتی ہے خروج بے سونے کے وجوب کی.
انہو لا یمکنہ، اس کو ممکن ہی نہیں ادائے صلاۃ اخری مگر اس سے خروج کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ کی جو یہ دلیل بیان کرنی ہے نہیں خالی یہ قسم کے اشتباہ سے کیڑا، کیونکہ جائز ہے خصم کے لیے یہ کہ کہے ہم نہیں تسلیم کرتے کہ قدرت پانا صلاۃ اخری پر موقوف ہے نکلنے پر اس کی تحریمہ سے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ بلکہ فراغت نماز کے اجزاء سے کافی ہے اس کے قدرت پانے کے لیے دوسری کی ادائیگی سے، باوجہ ظاہر ہو جانے اس بات کے کہ جب مصلی فارغ ہو گیا اس نماز کے اجزاء سے، اب قادہ ہو گیا ہے تو قدرت پا لی اس نے اس نماز کے غیر کی ادائیگی سے، خاص کر کے ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ اگر تحریمہ اس نے شروع کی فرض کے لیے تو جائز ہے یہ کہ ادا کرے اسی تحریمہ کے ساتھ فرض آخر۔ جی ہاں، شروع اس نماز کے غیر میں نہیں موقوف خروج عن الاولیٰ پر، تو پس ہوگا شرع کی ضروریات سے، ولا یکون، اور نہیں ہوگا شروع موقوف اس پر بلکہ اس کو مستلزم ہوگا، الا بالخروج، کیونکہ دلیل اس دی تقریر ہے، کیونکہ اگر تحریمہ شروع کی ظہر کی تو نہیں نکلے گا ظہر، پس نہیں نکلا ظہر سے حتیٰ کہ داخل ہو گیا عصر کا وقت، تو لازم ہے اس کو عصر کی ادائیگی اب، اور نہیں ممکن اس کو عصر کی ادائیگی مگر بعد نکلنے کے ظہر کی تحریمہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عصر نہیں ادا ہوتی ظہر کی تحریمہ کے ساتھ، تو پس ہوگا نکلنا ظہر کی تحریمہ سے سبب، ایسا سبب کہ پہنچا جائے گا اس کے سبب سے عصر کی ادائیگی تک، اور عصر بھی فرض ہے، یہ وہ تقریر اس کے مطابق ہو رہی ہے۔ پس وہ جو ہو سبب وصول الیہ کا، یعنی فرض تک پہنچنے کا سبب وہ ہو جاتا ہے خود بھی، جیسا کہ انتقال ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف باب صلاۃ میں شمار کیا جاتا ہے، کس سے؟ یعنی قیام سے رکوع کی طرف جانا، رکوع سے قومے کی طرف، پھر سجدے کی طرف، تو یہ جو انتقال ہے اس کو بھی ارکان کے سے شمار کیا گیا ہے، اگرچہ نہیں ہے یہ انتقال فی نفس رکن، لیکن یہ انتقال سبب ہے، پہنچا جاتا اس کے سبب سے رکن کی ادائیگی تک، تو پس اسی طرح یہ بھی۔ اچھا جی، یکون فرضاً، اور معلوم ہے یہ بات کہ طلب بعض تعلق پکڑ دیا مکلف کے فعل کے ساتھ بنا کرتے ہوئے مکلف کے لا بلا اختیار ہی، تو لہذا اب اختیار سے نکلنا چاہیے، لا بلا اختیار ہی۔ قولہ تمت، ایک اور مثال دیتے ہیں بھئی، تمت کا معنی ہوتا ہے تمامیت کے قریب ہے، جیسا کہ فرمایا سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس نے وقوف کر لیا عرفہ کا فقط تم حجہ، جی حالانکہ باقی ہے اس پر طواف زیارت، تو وہ بھی تو فرض ہے، تو یہ مطلب ہے بھی تمامیت کے قریب ہو گئے۔ قاربت التمام، سوال وارد ہے اس توجیہ پر کہ حدیث کا جو آخر ہے
یعنی سونے فرمایا اگر چاہے تو یہ کہ کھڑا ہو تو کھڑا ہو جا، اور اگر چاہے تو یہ کہ بیٹھا رہے تو بس بیٹھا رہے۔ اب یہ جو آخر ہے دلالت کرتا ہے فعل واجب کی عدم بقا پر۔ فرمایا نا کہ چاہے تو اٹھ جا، جی چاہے تو بیٹھا رہو، تو اس کا مطلب ہے مزید اس کے ذمہ فرض کوئی نہیں ہے۔ یہ حصہ یہ دلالت کر رہے ہیں، سرکار اختیار دے رہے ہیں، تو فرض میں اختیار نہیں ہوتا۔ جواب اس سے یہ ہے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ فعل خاص نہیں باقی تجھ پر، وَيَخْطُرُ بِالْبَالِ، اور کھٹک رہے دل میں یہ کہ یہ تعویل تو منافی ہے اس کے کہ جس کو مصنف نے بنایا سابقاً کیڑا، کہ یعنی ثابت کرنا ہے اس بات کو کہ قعود آخر تشہد میں فرض ہے بے مقدار، فقط اسی حدیث کے ساتھ ثابت ہے، جیسا کہ نہیں مخفی اس پر جس نے تفکر کیا۔ تب بعد میں فرض کوئی نہیں، خود مصنف پیچھے بیان کر رہے ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے نہیں ممکن مصلی کو دوسری نماز کی ادائیگی مگر نکلنے کے ساتھ اس نماز سے، اور قانون اور وہ شے کہ نہ پہنچا جائے فرض تک مگر اس شے کے سبب ہو جاتی ہے وہ شے بھی فرض، تو لہذا خروج بے سنے فرض ہو گئے۔ اور معنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان تمت کا قاربت التمام، پورے ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے، پوری ہونے کے قریب پہنچ گئی۔ جی اور امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ نہیں ممکن اس دوسری نماز کی ادائیگی بغیر نکلنے کے ساتھ اس نماز سے، اور وہ شے کہ نہ پہنچا جائے فرض تک مگر اس شے کے سبب ہو جاتی ہے وہ شے فرض۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان تمت کا معنی قاربت التمام ہے، والاستخلاف ليس بمفسد حتى يجوز في حق القارئ، فإنما الفساد ضرورة حكم شرعي وهو عدم صلاحية الإمامة۔ اچھا جی، مسئلہ جی، اور خلیفہ بنانا مفسد نہیں ہے۔ آیا تھا کہ امام 8 نمبر امام قاری ہو گیا بے وضو، قادے کے بعد خلیفہ بنایا امی کو، امام کا صاحب کے نزدیک باطل ہو گئی یار، باطل چاکو بڑھ دیں، صاحبین کے نزدیک باطل نہیں ہوئی۔ یہاں وہی مسئلہ دہرا رہے ہیں، ذرا تفصیل ہے۔ اور استخلاف خلیفہ بنانا ذاتی طور پر نماز کا مفسد نہیں ہے، اگر مفسد ہو تو پھر ہر جگہ، حتیٰ کہ جائز ہے خلیفہ بنانا قاری کے حق میں۔ اگر یہ قاری کو خلیفہ بنا کے جائے تو پھر بالاتفاق نماز ٹھیک ہے، وہ سلام پھرا دے جی، تو لہذا خلیفہ بنانا مفسد نہیں ہے، محض فساد حکم شرعی کی ضرورت کی وجہ سے آیا ہے۔ فساد او کیڑا حکم شرعی، اور وہ عدم صلاحیت الامامت، امی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس وجہ سے فساد ہے بھی ایسے شخص کو امام بنایا جو امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا، جو اس وجہ سے فساد آیا۔ خلیفہ بنانے کی وجہ سے فساد نہیں آیا، جس کو خلیفہ بنایا وہ خلیفہ بن نہیں سکتا جی، سمجھے ہی؟ یہ تو گل آ گئی سمجھ۔ والاستخلاف،
یہ قول جواب ہے سوال مقدر کا، اور سوال کیڑا جواب کیڑا ہے ان سارے وچوں رل کے لبھیے۔ لیسا بمفسد، مولانا عبدالحی صاحب کہتے ہیں، کہتا ہے عبد جو عاصی ہے بے انواع المعاصی، اپنے آپ نے جی آکھے دین کہ ان کو حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ عبد عاصی بے انواع المعاصی کہتا ہے کہ بے شک اس مقام میں نہیں تدبر کیا شراح اعظام نے حق تدبر، پس مختلف ہو گئے، اے جڑی عبارت ہے، مختلف ہو گئے مقصد کی تحریر میں، پس ضروری ہے مجھ پر یہ کہ تحریر کروں میں وہ جو ینجلی ہوا، اس تاکہ کھل جائے اس کے ساتھ مقصود، درا حال کہ میں اعتصام کرنے والا ہوں مالک المعبود کے حبل کے ساتھ۔ پس میں کہتا ہوں کہ یہ قول متعلق ہے مصنف کے قول، او احدثنی 8 نمبر، احدث الامام القاری فاستخلف امیین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جواب ہے واسطے اس سوال کے جو وارد ہے اس پر۔ سوال کی تقریر یہ ہے کہ نئی بجا نماز کے بطلان کے لیے اس صورت میں جب خلیفہ بنایا قاری نے حدث کے بعد نماز میں، اس لیے کہ خلیفہ بنانا تو ذاتی طور پر کیونکہ ممکن ہے یہ کہ حاصل ہو خلیفہ بنانا اشارے کے ساتھ، نہ کہ اما ترا کیا نہیں دیکھا تو نے اس بات کی طرف کہ اگر اس حالت میں خلیفہ بنائے قاری محدث قاری کو، نہ کہ تو نہیں فاسد کرے گا وہ، تو پس اسی طرح یہاں بھی خلیفہ بنانا فاسد نہیں کرے گا۔ اور وجہ ہے ایک تقریر باب وجہ ناخرا، تقریر والاعتراض یہ ہے، تقریر والاعتراض وجہ آخر وہ یہ ہے کہ نہیں کوئی وجہ نماز کے بطلان کے لیے کیا کرنے کے ساتھ، اس لیے کہ خلیفہ بنانا تو نہیں مفسد بعد، کیونکہ حدث کے بعد تو خلیفہ بنانا ضروری ہے، نماز خراب ہو جائے گی، اسی لیے اگر خلیفہ بنایا قاری کو بعد حدث کے تو نہیں فاسد ہوگی، تو پس اسی طرح جب خلیفہ بنایا امی کو پھر بھی نماز، ہاں خلیفہ بنانا مفسد ہوتا ہے بغیر، وہ تو مسئلہ آگیا حدث نہیں ہوئی تو پھر خلیفہ بنایا، سیٹاں بدلائیاں ہوں جی تو اتنے آ جا میں اتنے آ جانا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جیسا کہ گزر گیا مصنف سے مسئلہ ظن الحدث میں کل پڑھے نا، اور جواب کی تحریر یہ ہے دونوں سوالوں بعد کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خلیفہ بنانا خود تو اسی لیے تو جائز ہے جب خلیفہ بنایا قاری نے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ بے شک فساد صورت مذکورہ میں نہیں ہے خلیفہ بنانے کی وجہ سے، عطا کے وارد ہو وہ جو بلکہ سبب آخر ہے، پس مندفع ہو گیا اس مقام سے وہ کہ اختیار کیا اس کو فخر الاسلام نے، کیا یعنی نماز صورت مستورہ میں نہیں ہے باطل، جیسا کہ بحر الرائق شرح کنز الدقائق واللہ سبحانہ وتعالی یعلم الحقائق، وہ گل وچ رہ گی نا بھئی جواب کی بنیا سنیں ہوں اگوں ہونا ہی اتوں جواب شروع ہوئی، وہ دیکھنا کہ ہم جواب دیتے ہیں کہ بعض فساد جو ہے وہ خلیفے کی وجہ سے نہیں حتیٰ کہ وارد ہو بلکہ سبب آخر سے ہے، وہ سبب آخر چھڑ دیتا ہے، وہ اتنے بھی بیان تکوں بھی آ رہے ہیں، بچ اور گل شروع کی تھی کہ فخر الاسلام کی جو بات تھی نا وہ منتفع ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ خلیفہ بنانا تو ایک سنت ہے اور یہ مفسد، ہاں
ثابت ہو گیا، ایک جواب چل رہی، جی ثابت ہو گیا خلیفہ بنانے کے ساتھ ایک اور وہ ناصلاحیت رکھنا امامت کا، ایسے نو امام بنانا جڑا امام بننے دی یہ مفسد ہے، تو پس ظاہر ہوگی یہ بات کہ فعل مفسد نہیں ہے، فعل کون؟ خلیفہ بنانا، سنے نا، جی اور وہ شے جو لازم آئی ہے خلیفہ بنانے سے وہ حضرت مفسد ہے، کون؟ کہ خلیفہ انہوں بنایا، امامت اصلاحیت نہیں رکھتا۔ اے مطلب بھی سمجھے ہی؟ جی اچھا جی، حکم شرعی کون؟ حکم شرعی حکم شرعی یشکال و بما، اشکال کیا گیا اس صورت کے ساتھ، اس پر دھیان کرے جو ہے، جب خلیفہ بنایا اس نے کس کو، اور سبقت کر گئی اس سے، اور اس کے پیچھے رسال بھی حدث سبق کر سب حدث ہو گیا تو پیچھے اپنی بیوی گھر ماری ہے، تو آ جا مسلح تے، اور بولیا نہیں، کو اشارہ کیتا سو تو، اور اس کے پیچھے رجال بھی، اور صاحب کیونکہ فاسد کر دے گا یہ خلیفہ بنانا امام کی نماز کو بھی، اور کیوں؟ باوجہ مشغول ہونے امام کے خلیفہ بنانے کے ساتھ اس کو جو نئی صلاحیت رکھتا، تو پس فاسد کا کر دیا اس نے امام کی نماز کو اور قوم کی، جیسا کہ کافی میں تو پس اگر نہ ہو خلیفہ بنانا اس کا جو نئی صلاحیت رکھتا ہے امامت کی، اگر وہ مفسد نہ ہو بلکہ فساد کس وجہ سے ہے، صلاحیت امامت تو پھر واجب ہے یہ کہ نہ فاسد ہو امام کی نماز، اس مسئلے میں کیا کرنے کے ساتھ اطلاق اجنانی والی صورت جی، بلکہ فاسد ہو نماز ان کی جو نئی صلاحیت رکھتی عورت ان کی امامت کی، اور وہ رجال ہے خاص جو اس کے پیچھے ہیں، امام دی فاسد ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ الگوں دی بھی ہو جاندی ہے، سنے ہی، جی جیسا کہ وہ مذہب ہے امام ظفر رحمہ اللہ کا، جیسا کہ کہا اشارے جون فری نے علماء الہداد، میں کہتا ہوں معنی اشارے کی عبارت کا یہ ہے کہ خلیفہ بنانا فی نفس ہی، مفسد نہیں ہے، کیونکہ کبھی حاصل ہو جاتا ہے، اشارہ کے ساتھ یا کہا گیا ہے کہ بے شک خلیفہ بنانا نہیں ہے مفسد کس میں، حالت حدث میں اس لیے کہ وہ تو عذر کے سبب سے ہے، جیسا کہ گزر گیا ہے اراد کی میری 2 تقریروں میں پیچھے، اب بیان ہوئی نہیں، یا کہا جائے گا کہ خلیفہ بنانا نہیں ہے مفسد اس لیے کہ یہ تو سنا ہے جو منہیت متممۃ مکملۃ ہے، یہ جو خلیفہ بنانا ہے یہ ایک ایسا کام ہے جو نماز کو انتہا تک پہنچانے والا ہے، پورا کرنے والا ہے اور مکمل کرنے والا ہے، کہ کوئی نہیں خلیفے بنان دی تو غرضہ نہیں جی، تو فساد کیوں آیا؟ بعض فساد یہاں لے ضرورت ہے، اور وہ نہ صلاحیت رکھنا امامت کی، اور نئے دعویٰ کیا اشارے نے کہ فساد ہر جگہ میں اسی، ضرورت کی وجہ سے تاکہ اشکال ہو جائے مسئلہ مذکورہ فی الکافی کے ساتھ مذکورہ کے ساتھ کافی میں، واللہ الکافی مسئلہ کے ساتھ جو مذکورہ ہے کافی میں، تے واللہ الکافی، اکو پلے پئی جے شاہ کہ کوئی نہیں ہیں، وہ سوال دجے نہ کر دینے بھی دماغ کھلے، اور کیمرے دا، اور خلیفہ بنانا نہیں ہے مفسد، 8 نمبر مسئلے نال تعلق ہے، حتیٰ کہ جائز ہے کاری کے حق میں، اور معاذ فساد حکم شرعی کی ضرورت کی وجہ سے، اور وہ حکم شرعی امامت کی صلاحیت کا نہ ہونا، اور کندے وچ
امی بچ رسول اور اس سے خلاف نہیں ہے مفسد حتیٰ کہ جائز ہے خالی کے حق میں اور مال کے ساتھ ضرورت ہے اور وہ عدم صلاحیت امامت ہے فمن اقتدى بالإمام بعدما صلى ركعة فأحدث الإمام فقدمه أجزأه لوجود المشاركة في التحريمة فالأولى للإمام أن يقدم مدركا لأنه أقدر على إتمام صلاته فينبغي لهذا المسبوق ألا يتقدم لعجزه عن التسليم فلا تقدم انتهى إليه الإمام لقيامه مقامه فإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم بهم اور وہ بندہ جس نے اقتدا کی امام کی بعد اس کے کہ کم از کم ایک رکعت پڑھ چکا ہے امام یعنی مسبوق کی ہے تو یہ جب پیچھے آ گیا تو پس حدث ہو گئی امام کو امام کا وضو ٹوٹ گیا پس آگے کر دیا امام نے اس من کو تو کافی ہے امام کو یہ خلیفہ بنانا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے ان نماز فاسد نہیں ہوئی کیوں ٹھیک ہے باوجہ پائے جانے مشارکت فی تحریمہ کے جب اس نے اللہ اکبر کر لیا دوسری رکعت میں تو امام اور مقتدی تحریمہ میں دونوں کیا ہو گئے بس مسئلہ ختم اور اولا للامام یہ ہے یہ کہ مقدم کرے مدرک کو جو پہلی رکعت سے شامل ہے جی اس لیے کہ مدرک زیادہ قدرت رکھتا ہے بنسبت امام کی نماز کے اتمام پر کیونکہ اس کی نماز ختم ہوگی امام کی نماز کے ساتھ ہی اور باقی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور مناسب ہے اس مسبوق کے لیے یہ کہ آگے نہ ہو اندہ کپڑا چھکے نا یہ گا ہلے نہ تاکہ نو چڑھ کے کسی اور نو اشارہ کرے جی مناسب ہے اس مسبوق کے لیے یہ کہ آگے نہ ہو باوجہ عاجزان اس کے تسلیم سے جی ایشا بس پس اگر آگے ہو گیا کون جس کی ایک دو رکھتے تو ابتدا کرے اس جگہ سے کہ پہنچا اس تک امام ان کھاریاں تو گڈی اگاں چلایا واپس واپس نہ لایا میں کہ میری پہلیاں رہندیاں میں پہلو پڑھ لواں جتھے امام نے بایا نا سیٹ تے اتوں اگاں شروع کرے بھی اگاں جو کچھ کرنا ہے وہ کرے باوجہ قائموں نے اس کے خلیفے کے مقام تو جو کیا مقام ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اس کا کیا مقام ہوا ہے جی اور جب اچھا جی ہوں پھر سلام تینے پھیرنا کونی دی پچھلے نال کی بنے گا اور جب پہنچے سلام تک جی تو آگے کر دے مدرک کو جو سلام پھرا دے ان کو یہ اٹھ کے اپنی پوری کر لوے کون آ جڑا بچ بنیا کی امام جی ایشا بس اچھا جی صلی رکعتن اور پھر پچھلے نو گل کرنے دی اجازت ہوندی او اگر فرماتے مصنف بعد ما رکع تو یہ اشمل تھا تاکہ بعد اس کے کہ امام رکوع کر چکا ہے تاکہ شامل ہو جائے اس کو جو ایک رکعت کے پورا کرنے کے بعد ہے یا دو کے یا تین رکعتوں کے وما
اور وہ صورت جب رکوع کر لیا اور نہیں پوری کی اس نے رکعت، سب کو شامل ہو جاتا، اور ان سب کو، اور مقصود کیا ہے؟ ثابت کرنا ہے کس کا؟ بین دی نماز کچھ رہ گئی ہے، بعض کہا ہم نے بعد ہمارا کام، کیونکہ اگر ہو فراغت من الرکوع سے پہلے، رکوع میں اگر مل گیا تو مسبوق نہیں ہوا، رکعت مل گئی کہ پہلی رکعت جی، اجزاءہ کی قد یقالو، بعض نے کہا ہے واجب یہ ہے کہ یہ جائز نہ ہو، یہ جائز جن دی رکعت رہندی انہوں خلیفہ بنایا نا شاکر نے، تو نماز ٹھیک نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ باوجہ وارد ہونے امر کے مدرک کی تقدیم کے ساتھ، تو اس نے امر کا خلاف کر دیا۔ پیچھے پڑھیا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں مدرک کی تقدیم کا امر ہے، سونے فرمایا اور چاہیے کہ آگے کیا جائے یا امام آگے کرے اس کو جو لم یسبق بشیء، کہ جس کی کچھ رکعت رہ نہیں گئی اس کو آگے کرے، تو یہ امر ہے، تو امر تو وجوب کے لیے ہے، تو اس نے خلاف کیا، لہذا نماز باطل ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں توجیہ یہ ہے مگر یہ کہ حمل کیا جائے امر کو کس پر؟ اس دلالت کے ساتھ کہ مسبوق کی تقدیم جائز ہے، اجماع اس پر بھی جائز ہے، تو لہذا پھر اس امر کو عمل کریں گے کس پر؟ نہ کہ وجوب پر۔ اور فی التحریمات کی، اور خلافت کا صحیح خلیفے بنانے کی صحت یہ مشارکت فی التحریمہ کے ساتھ ہے، تو وہ تو پائی گئی ہے۔ مدرکن او کیڑا ہوندا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس نے پایا پہلا رکوع امام کے ساتھ، پس اگر نہ ہو مدرک تو پس اچھا جی پیچھے مدرک ہے ہی کو نہیں، ایک بندہ پیچھے کھلوتا سی، تو پھر دو بندے آ گئے دوجی رکعت وچ، وہ جڑا پہلی رکعت والا ہے نا اوندا وضو ٹوٹ گیا، تے وہ پراں ٹریا، کسے پوچھا کی ہویا؟ یار وضو ہی ٹوٹ گیا ہے، اوندی تو گئی، تو ہن ایندے پیچھے تے ایندا وضو ٹوٹ گیا، کندا؟ امام دا، تے ہن ایتھے خلیفہ اینوں بنا سکدا، اور تے ہے ہی کوئی نہیں۔ سنے ہی او ویکھو کدے گئے ہو، اب پاس اگر نہ ہو مدرک تو متعین ہوگا، پس اگر ہوں مسبوقون یا تعددون چوکھے نے، تو پس کیا مساوی ہے تقدیم ان کے درمیان، یا آگے کیا جائے اس کو جو اسبق ہے؟ ایک دیاں دو رکعتاں رہندیاں نے، ایک دی جنوں مرضی بنائے یا ایک والے نوں بنائے، کیونکہ ان دی نماز پوری ہو جانی ہے، تے وہ پچھلیاں دی خراب مسئلہ کو نہیں بننا۔ نہیں پائی ہم نے روایت اس مسئلے میں جی، لیکن اقرب تقدیم سابق کی ہے، یعنی بہتر یہی ہے کہ جس کی کم رکھتے رہتی ہیں اس کو، اس لیے کہ وہ اکثر حاضر ہوئے شریک ہونے کے کس کے ساتھ؟ اے شاباش، او لِأَنَّهُ اقدارو، فائدہ دیا ہے تعلیل نے اس بات کا کہ اولا یہ ہے کہ نہ مقدم کرے امام مقیم کو، جب کہ امام مسافر ہو، امام مسافر کو حدث ہو گئی ہے، تو اس قانون کے مطابق اولا یہ ہے کہ کیونکہ انہیں دگاں پڑھنی ہے، پچھلے کی کرن گے، اور نہ ہی
کیا کون نہیں اٹھ کے پڑھنی؟ کیونکہ یہ دونوں نے قدرت رکھتے کس پر؟ انہاں دی اپنی رہندی ہے جی، اٹھ کے نہ پوری کرنی۔ اور اس وقت بس جیسا کہ نہیں مناسب کس کے لیے؟ یہ کہ ہو، اسی طرح یہ بھی آگے نہ ہوں، کپڑے پیا چھکے، یہ نہ بول پاپا مڑی شلوار کے چھکنا پہ، پھر ساری پاپ گئی۔ اور اسی طرح مقدم کرے مسبوق مدرک کو سلام کے لیے نہ، جیسا کہ اگر مسبوق امام بن گیا نا خلیفہ تو آخر میں اس نے کیا کرنا ہے؟ مدرک کو کھینچنا ہے کہ تو سلام پھرا۔ اسی طرح یہ دو بھی پھر اگر خلیفے بن گئے تو کیا کریں گے؟ ظاہر ان پچھلا ختم تو کرنی کہ نہیں؟ اچھا جی، اتمام الصلاۃ اللہ بولو نو والا اول اقدار والا ہی۔ اور سنو مسئلہ وہ میرے کو جو لگ دے ہو وقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے قلادہ پہنایا کسی انسان کو کسی عمل کا، کسی بندے نے کسی نو کسی کم سونپیا، حالانکہ اس کی رعیت میں وہ ہے جو اولا ہے اس سے، تو اس سونپنے والے نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کی۔ آکو ترقی دا راز آئی، ساری گل دے وچ بند ہے کہ جڑا اہل ہے نا اوتھے انہوں سونپو تے تاں نظام چلے گا۔ تے اللہ رسول نال خیانتاں کریے تے نوست پیندی کہ رحمت آوندی؟ ساڈا علمیہ ہی سارا ہے جی، بس جن دے نال ساڈی یاری ہے نا، ہن تے سارا یہ نہیں ہوندے بھی سفارشی بھرتی ہے کہ کوئی نہیں۔ اور مدرسہ وچ بھی ایویں ہی ہے، اور جہاں استاد صحیح پڑھا رہا صرف محتمم صاحب کے سامنے نہیں حاضر ہوتا، وہ تو چنگا نہیں ہے۔ تو جہاں صبح شام شکایتاں لاندا ہے وہ جناب محتمم صاحب دی اکھاں دا تارا ہے جی۔ یہ بیماری ساری خدا دے بندے ویکھو، اصل ترقی دا راز اے وے جی، ہر شعبے نو سلامت رکھنے دا راز یہی ہے۔ حدیث آئی میں تاں گل کیتی جے او من قلد انسانا عملا وفی رعیت من ہوا فقد خان اللہ ورسولہ۔ ہم اللہ رسول سے خیانتیں کر کے بھی بہت بڑے ولی ہیں جی، بلے 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 ساڈی ولایت تمہارے بارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من حیث انتہا الیہ الامام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم من حیث، اسی لیے علماء نے فرمایا اگر خلیفہ بنایا اس نے رباعیہ میں مسبوق برکعتین کو، جو دو پڑھیاں جا چکی ہیں تو بعد چاہے انہوں نے کی بنایا تو پس پڑھائے خلیفہ دو رکھتے نہ پڑھی خلیفے نے دو رکھتے اور قادہ نہیں کیا۔ اب یہ قادہ تو فرض ہے، اس کے لیے نہیں، مقتدیوں کے لیے۔ اور جس سیٹ پر بیٹھا اس سیٹ پر یہ قادہ کیا تھا؟ کیونکہ آخری ہے، تو اس نے قادہ نہیں کیا تو فاسد ہو جائے گی، کیونکہ فرض رہ گیا۔ سنیں جی، اچھا جی، یقدمو کس کو؟ مدرکن یسلمو، یعنی جب پہنچے یہ مدرک سلام کے وقت تک تو پیچھے ہٹ جائے اور آگے کر دے کہ رجل کو کس سے، تاکہ سلام پھرا دے ان کو۔ خود کیوں نہیں پھراندا؟ اس لیے کہ یہ مدرک تو عاجز ہے ابھی، بابجا باقیوں نے رکعت کے
اور کم از کم 2-3 بھی ہو سکتی ہیں. پس یہ مدد طلب کرے ان سے جو قدرت رکھتے ہیں کس پر؟ اس لیے کہ اس کا اتمام بعد سلام الامام ہوگا، کیونکہ اس کا جو اتمام ہے وہ امام کے سلام کے بعد ہوگا. پھر کھڑا ہو جائے وہ، پس پڑھے وہ جو باقی ہے اس پر اس کی اور قوم کی نماز، اس لیے کہ نہیں باقی قوم پر کوئی شے. اور وہ بندہ جس نے اقتدا کی امام کی بعد اس کے کہ پڑھ لی امام نے 1 رکعت، پس بے وضو ہو گیا امام، پس آگے کر دیا امام نے مدرک کو تو کافی ہے اس کو. وہ مانی ہے نا، حسج مسبوق بھول گیا یار. پس آگے کر دیا امام نے مسبوق کو، وہ جن کی رکعت رہ گئی ہے تو کافی ہے اس کو. ایک کیوں خلافت ٹھیک ہے؟ بابا جا پائے جانے مشارکت کے تحریمہ میں، اور اولا للامام یہ ہے یہ کہ آگے کرے مدرک کو، اس لیے کہ مدرک زیادہ قدرت رکھتا ہے امام کی نماز کے اتمام پر. اور ان دی بھی نماز لکھنے تو امام دی نماز ہے نا بھی وہ خلیفہ جو بن گیا. اور مناسب ہے اس مسبوق کے لیے یہ کہ نہ آگے نہ ہو بلاؤ. اچھا آگے کیوں نہ ہو؟ مناسب کیوں ہے؟ بابا جا عاجز آنے اس کے تسلیم سے اسلام نے نہ پھرا سکتا. پس اگر آگے ہو گیا تو ابتدا کرے، یعنی بان یا نلا ذالک، جس جگہ سے یعنی ابتدا کرے اس جگہ سے کہ پہنچا اس جگہ تک امام بابا جا قائم ہونے خلیفے کے امام کے مقام کے. اور جب پہنچے سلام تک تو آگے کر دے مسبوق مدرک کو جو سلام پھرا دے ان کو. جی اور وہ بندہ جس نے ابتدا کی امام کی بعد اس کے کہ پڑھ لی امام نے 1 رکعت، مولوی کل بھی اچانک پسینہ آ گیا جی کی بنیا بھائی بس مقدم پیرو قدم کرو غصہ نہیں. بابا جا پائے جانے مشارکت کے تقریمہ میں، اور اولا امام کے لیے یہ ہے کہ مقدم کرے مدرک کو، اس لیے کہ مدرک اقدر ہے امام کی نماز کے پورا کرانے پر. اور مناسب ہے اس مسبوق کے لیے یہ کہ نہ آگے ہوگا عاجز آنے اس کے تسلیم سے. بس اگر آگے ہو گیا تو ابتدا کرے اس جگہ سے کہ انتہا کی اس جگہ تک امام نے بن جاتا ہے مسبوق کے مقام امام کے. اور جب پہنچ جائے سلام تک تو مقدم کرے مدرک کو تاکہ سلام خیر رکوع دو. جی لو انه حين اتم صلاة الامام تحتها او احدث متعمدا او تكلم او خرج من المسجد فسدت صلاته فصلاة القوم تامة لان المفسد في حقه وجد في خلال الصلاة وفي حقهم بعد تمام اركانها. بس صبر چل خیر پڑھ دے. والامام الامام الاکبر ان کان فرغ لا تفسد صلاته وان لم يفرغ تفسد وهو الاصح. پس اگر یہ بات کہ مسبوق نے جس وقت پوری کر دی نماز امام کی تو اندی رکعتاں رہندیاں نے نا. کرنا یہ ہے کہ مدرک کو آگے کرے، وہ سلام پھرائے یہ اٹھ کر نماز پڑھے. لیکن مولوی ویس نو خلیفہ بنایا رکعت رہندی تے انہوں تو یاد آ گیا بھی اسی تو کمی کشمیر جت گئے.
بس اگر یہ بات کہ مسبوق نے جس وقت پوری کرائی نماز کس کی، تو کہا اس نے کیا کر دیا، یا اس نے آمدن وضو توڑ دیا، یا اس نے کلام کر دی، یا اٹھ کر مسجد سے، تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی، اس خلیفے کی، اور قوم کی نماز پوری ہو گئی، قوم کی۔ اب یہ ایک جزی ہے، امام کی نماز فاسد ہو گئی ہے تو قوم کی نماز پوری ہو گئی، یہ سمجھے جزی۔ اندی کیوں فاسد ہوئی؟ اس لیے کہ مفسد اس خلیفے کے حق میں پایا گیا خلال صلاۃ میں، سنیں جی، اور جز کا فساد مستلزم ہوتا ہے بنا کی صحت کے عدم کو، اور ان کے حق میں مفسد پایا گیا ہے نماز کے ارکان کے پورا ہونے کے بعد، چونکہ ان کا تو قاعدہ ہو گیا ہے جی، ان کے ارکان پورے ہیں تو لہذا ان کی نماز ہو گئی ہے، اس کی نماز وہ جڑے امام خلیفہ بنا کے گئے سن انہوں کا کی بنیا، اور امام اول اگر فارغ ہو گیا قوم القوم خلف ثانی، یہ اسی رکعت میں واپس آ گیا، یہ اب یہ بھی قوم کے ساتھ کیا ہو گیا، اب یہ نہیں کہ یہ واپس آ کے تو ہٹے پیچھے تو ہٹ گئی، میں اگ لین آئی تو گھر والی بن گئی، میرا مسئلہ ہے انج نہیں، یہ پیچھے کھلوے آ کے، یہ نہیں بھی شکل لائی رکھن بھی واپس آ کے انہوں پیچھا کرے، وہ بن گئے امام ہوتے جی، سنے ہی ہاں۔ تو اگر فارغ ہو گیا نا تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی بھی، جیسا کہ، اور اگر ابھی فارغ تو اب جیسے مسبوق کے خلال میں مفسد پایا گیا امام کی بھی نماز کے، تو لہذا اس کی بھی نماز فاسد، امام کی بھی، اور جڑا ہوں دوسرا امام اندی بھی تو پہلے دی بھی، اور اصح یہی ہے، اور کچھ سمجھی گل، اور بے خودرو صلاۃ القوم تامہ، اس لیے کہ نہیں باقی ان پر، کیونکہ وہ تو نماز پوری ہو گئی ہے، اور اگر وہ ہنس پڑیں خود اس حالت میں، قاعدے کے بعد کوئی بندہ کہا لگا دے خود، تو خروج میں سنی پایا گیا کہ کوئی نہیں، اگر ہنس پڑیں وہ خود اس حالت میں تو ہو جائے گی نماز ان کی، اور ہنسنا امام کا ان کے حق میں نہیں ہے، اکثر از روئے تاثیر کے ان کے اپنے ہنسنے سے بھی، اگر آپ بندہ اس حالت میں ہنسے قدر تشہد کے بعد تو یہ خروج میں سو نہیں بنتا ہے، تو جب امام ہنسا ہے تو وہ اس کی تاثیر کوئی زیادہ نہیں ہے، لہذا ان کی نماز بعد تمام ارکان ہا، سنیں، پس پایا گیا وہ جو فاسد، فیوجد ما یفسد الجزل، جز اخیر میں مفسد پایا گیا بغیر استناد اس جز کے اول صلاۃ کی، بس ان پیچھا لے کے نہیں جانا کہ بھی تکبیر اولیٰ تک ساری فاسد ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اگر امام فارغ نہیں ہوا تو اس لیے کہ امام اول مقتدی بن گیا، پس جیسا کہ یہ بات کہ مفسد واقعہ ہوا ہے امام ثانی کی نماز کے، اسی طرح واقعہ ہوا ہے مفسد امام اول کی نماز کے، سنیں، تو پس فاسد ہو جائے گی نماز کس کی، اور یہی اصح کیوں آکھیا دوسری جزی بھی ہوندی ہے، اعتراض ہے ابو حفص کی روایت سے کہ نماز کی امام کی نماز
اس لیے کہ امام پانے والا ہے اپنی نماز کے وہ درمیان جب وضو ٹوٹیا تو پس ہوگا مثل اس شخص کے جو فارغ ہو گیا ہے امام کے قادر کے ساتھ قدر تشہد، گویا کہ یہ بھی حکمن فارغ ہو گیا ہے لہذا اس کی نہیں ٹوٹے گی۔ تو اس روایت سے اعتراض کیا صح یہ ہے کہ امام کی بھی فاسد ہو جائے گی، سمجھے ہی؟ فلو انہو بس اگر یہ بات کہ مسبوق نے اور جڑا خلیفہ بنے جس وقت پوری کرائی نماز امام کی اس نے کہا لگا دی یا آمدن وضو توڑ دیے یا کلام کر دی یا نکل گیا مسجد سے تو فاسد ہوگی نماز اس کی اور قوم کی نماز پوری ہو گئی۔ سنیں ہی اس لیے کہ مفسد امام کے حق میں اجڑا ثانی مسبوق پایا گیا ہے مفسد نماز کے خلال میں وسط میں اور قوم کے حق میں نماز کے ارکان کے پورا ہونے کے بعد اور امام اول اگر فارغ ہو گیا ہے تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی، اور اگر فارغ نہیں ہوا تو فاسد ہو جائے گی، اور یہی صح ہے۔ بلے 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 اگر یہ بات کہ مسعود نے جس وقت قدر تشہد کی نماز کا لگا دیا یا محدث ہو گیا متعمدن یا کلام کر دی یا نکل گیا مسجد سے تو فاسد ہو جائے گی اس کی نماز، اور قوم کی نماز تامہ ہے، اس لیے کہ مفسد مسبوق کے حق میں پایا گیا ہے نماز کے خلال میں اور قوم کے حق میں نماز کے ارکان کے پورا ہونے کے بعد، اور امام اول اگر فارغ ہو گیا تو نہیں فاسد ہوگی اس کی نماز، اور اگر نہیں فارغ ہوا تو فاسد ہو جائے گی، اور یہ ایسا ہے۔ اچھی یار کو ساری ہولی پڑھن رہے ہو۔ فَإِن لَمْ يَحْدُثِ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ قَهْقَهَا أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا اے وچوں الاول رہن دے ویسے عبارت پڑھ کے اول نو کٹ کے فَإِن لَمْ يَحْدُثِ الْإِمَامُ وَقَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ قَهْقَهَا أَوْ أَحْدَثَ مُتَعَمِّدًا فَسَدَتْ صَلَاةُ اجے پہلا سبق بھی پورا اٹھنے شروع ہو گئے نا ہولی ہولی، فَسَدَتْ صَلَاةُ چوتھے تک تو پھر دو ہی رہ جانے نا جی، ایک شعر ہی رہ جانے تے کہتے اور کو رہ جانے جی۔ فَسَدَتْ صَلَاةُ الَّذِي لَمْ يُدْرِكْ واہ میرے ہو صَلَاتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ دین دشمنوں قَالَ لَا تَفْسُدُ اگے وَإِن تَكَلَّمَ أَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَمْ تَفْسُدْ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لَهُمَا أَنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي بِنَاءً عَلَى صَلَاةِ الْإِمَامِ بناء على صلاة الإمام جوازا وفسادا ولم تفسد صلاة الإمام فقضى صلاته وصار كالسلام والكلام وله أن القهقهة مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الإمام فيفسد مثله من صلاة المقتدي غير أن الإمام لا يحتاج إلى البناء والمسروق محتاج إليه والبناء على الفاسد فاسد بخلاف السلام لأنه منهٍ والكلام في معناه وينتقل وضوء الإمام لوجود القهقهة في حرمة الصلاة۔ پس اگر نہ بے وضو ہوا امام، یہ اول دی گل نہیں ہے گی جڑا امام ہے جی، اے گل ہے بے پس اگر نہ بے وضو ہوا امام تے نماز پڑھاندیاں توڑ پہنچ گیا اور قادا کیا اس نے قدرے جی قدر تشہد، پھر کہکا لگا دیا اس نے، کس نے؟ امام نے یا حدث کر دی آمدن، خروج بھی سنی ہو رہی تو فاسد ہو جائے گی نماز اس شخص کی جس نے نہیں پائی امام کی نماز کے اول نہیں پایا امام کی نماز کا اول حصہ، یعنی جو مسبوق ہے نا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تے امام دی تے باقی سارے دی
نماز پوری ہو جائے पूरी گی. हो ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਰਕਾਤ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨੇ یہ مسئلہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور قالا صاحبین نے فرمایا کہ فاسد होगी. سمجھ گئے فاسد ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ او امام اول ਆਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਵਲ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੇ کیونکہ نہیں ہے اس مسئلے کی صورت میں امام ثانی کیونکہ اس مسئلے میں خلیفے والا کیس کوئی نہیں ہے تو پہلا امام صاحب قدر تشاہد یہ کیوں قید لائی محض مقید کیا کس کے ساتھ تشہد کے ساتھ اس لیے کہ قہقہ اور حدث عمد جب پائے گیا دونوں میں سے کوئی بھی قدر تشہد سے پہلے تو فاسد ہو جائے گی نماز جمیع کی بالاتفاق. امام کی مقتدیوں کی سب کی بالاتفاق ہو جائے گی اور سمجھا پیں اور لم یدرک مقید کیا گیا ہے مسبوق کی نماز کے فساد کے ساتھ. ان دی نماز کیوں فاسد ہوئی؟ اس لیے کہ مدرک کی نماز اور لاحق کی صلوات میں جس درمیان کوئی رکعت رہ گئی پھر جڑ گیا اس میں کیا ہیں 2 رکعتیں گل مک گئی. پس اگر نہ بے وضو ہوا امام اور قاعدہ کر لیا قدر تشہد پھر کہکہ لگا دیا یا حدث کر دی آمدن تو فاسد ہو گئی نماز اس شخص کی جس نے نہیں پایا امام کی نماز کے اول کو یہ فاسد ہوگی اس کی عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور فرمایا صاحبین رضی اللہ عنہما نے فاسد نہیں ہوئی. اور شابان نہ ہوا امام اور قاعدہ کیا قدر تشہد پھر کہا لگا دیا یا حدث کر دی آمدن تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی جو نہیں مدرک ہوا امام کی نماز کے اول سے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور فرمایا صاحبین رحمہ اللہ نے کہ فاسد نہیں ہوگی. سمجھے یہی مسئلہ جزی یہی ہے کہکہ نہیں لگایا آمدن حدث نہیں کی بلکہ کیا کیا اور اگر کلام کر دی امام نے کلام کر دی سنے ہی اسی صورت میں یا نکل گیا مسجد سے تو نہیں فاسد ہوگی نماز مسبوق کی فی قولہم جمیعا. سمجھے اور امام تے قوم جو تو ہونی نہیں تو پرکان پورے ہو گئے نے گل مسبوق دی سی. اگر وہ امام نے اس وقت قدر تشہد کے بعد کیا کر دی کلام کر دی یا مسجد سے نکل گیا تین دونوں صورتوں میں مسبوق کی نماز فاسد نہیں ہوگی. لأنہما یہ دونوں کام منہیان ہیں سیدان نہیں ہے. آگے سمجھے وَإِن تَكَلَّمَا حاصل مسئلہ امام نے امامت کرائی قوم مسبوقین اور مدرکین ہیں. دو میں نال جوڑ پس جب پہنچا امام محلے سلام کہا او فاسدت ایک مسئلہ یہ ہو گیا جڑا پہلے پڑھے ہے. اور اگر جا پہنچا امام کتھے تو کلام کر دی یا اٹھ کر تو نہیں فاسد ہوگی صلاۃ. مسبوقین کی کل کے نزدیک تینوں ائمہ کے نزدیک مسبوق کی نماز فاسد نہیں ہوگی. سمجھے ہی اور اگر کلام کر دی یا نکل گیا مسجد سے تو نہیں فاسد ہوگی. کون نماز کس دی مسبوق دی
فی قولہم جمیعا، تین امام جی. اور اگر کلام کر دی یا نکل گیا مسجد سے تو نہیں فاسد ہوگی نماز مسبوقین کی فی قولہم جمیعا. صحیحین کی دلیل کیا ہے کہ نماز فاسد نہیں ہوگی. لہما، توجہ بہن، لہما صحیحین کی دلیل یہ ہے کہ مقتدی کی نماز مبنی ہے امام کی نماز پر جواز کے اعتبار سے. اور فساد کے اعتبار سے. اب ہم امام کی نماز کو دیکھتے ہیں اور نہیں فاسد ہوئی امام کی نماز. بالاتفاق کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ خروج بھی سو نہیں پایا گیا. تو پس اسی طرح نماز مقتدی کی بھی، اسی طرح نماز کس کی؟ مسبوق کی بھی. سنیں جی، پس اسی طرح نماز کس کی؟ مسبوق کی بھی. اور ہو جائے گا بس سارا، اور ہو جائے گا یہ کون وغیرہ حدث احمد مثل سلام کے، اور کلام کی تو لہٰذا نماز ٹھیک ہے. کس کی؟ مسبوق کی. صحیحین کے لیے دلیل یہ ہے کہ نماز مقتدی کی مبنی ہے. اتھے معنی کرنا چاہیے، بنا کرتے ہوئے نہیں، مبنی ہے امام کی نماز پر جوازن بھی اور فسادن بھی. اور اب امام کی نماز دیکھتے ہیں اور نہیں فاسد ہوئی امام کی نماز. بس اسی طرح مسبوق کی نماز، اور ہو گیا یہ کیا اور کیونکہ اگر اس نے کلام کی یا مسجد سے نکل گیا تو اب تو بالاتفاق فاسد کوئی نہیں نا. تو یہ دونوں بھی اسی جیسے ہیں صحیحین کے نزدیک. اور ہو گیا ہر ایک، اور اور حدث احمد مثل سلام کے اور کلام کے. جی ھذا قیاس المفسد علی القاطع والمنہی. جی صحیحین کی دلیل یہ ہے کہ مقتدی کی نماز اور سلام تے کلام نماز کے قاطع اور منہی ہیں، ختم کرنے والے ہیں. کا اور حدث احمد یہ مفسد ہیں. تو مفسد کو قیاس کیا کس پر؟ اے مطلب جی ایویں پھیرا دیتی ہوں. جی دلیل یہ ہے کہ مقتدی کی نماز مبنی ہے امام کی نماز پر جوازن بھی اور فسادن بھی، اور نہیں فاسد ہوئی امام کی نماز پس اسی طرح مسبوق کی نماز. اور ہو گیا کا اور حد سے عمد مثل سلام اور کلام کی. امام صاحب کی دلیل والا ہو، امام صاحب کے لیے دلیل یہ ہے کہ کا مفسد ہے اس جز کے لیے کہ ملاقی ہوا ہے کا اس جز کو امام کی نماز سے، تو پس فاسد ہو جائے گی اس جز کی مثل مقتدی کی. نماز سے. لہذا یہ جز دو مادی فاسد ہو گئی ہے. یہ جز کندی ہوں اگاں بینے ابھی سفر انہوں دا کیمیں سی، مگر یہ کہ امام نہیں محتاج کدھر بنا کی طرف. کیوں؟ ان دی ترکان پورے ہو گئے. لہذا فیتمو صلاتہ، اور مسبوق محتاج ہے بنا کی طرف. کیونکہ ان دی نماز تین دی بھی تو بچوں کو جز فاسد ہوئی کہ کو نہیں ہوئی، اتنی جز جتنی امام کی ہوئی ہے. اور قانون ہے کہ بنا الفاسد. اے دلیل امام صاحب دی صاحبین دا جواب اگوں ہونا ہے نہیں. اور سمجھے ہی او بیخو بلا تھی بھی اویل کہکا دو تھلے، اس لیے کہ کہکا باطل کر دیتا ہے کس کو؟ اور کنی کو نہیں کرتا نماز بچ. اور طہارت شرط ہے، صحت کی. بس متعدی ہو جائے گا فساد باباستہ طہارت کے فساد کی. برخلاف سلام کے، کیونکہ سلام نماز کا محلل ہے، مفسد نہیں، اور محلل نہیں متعدی ہوتا. کس کی طرف؟ مقتدی کی طرف. اے مطلبی فرق یہ ہے. ادھر ویخ ان القہقہ
کیے مفسداتن اس لیے کہ کا جو مثل حدث کے ہے نماز کی شرط کے، اور وہ کون ہے؟ طہارت ہے۔ بس۔ اور دلیل امام صاحب رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ کا مفسدہ ہے کس کے لیے؟ اس جز کے لیے کہ ملاقی ہوا ہے کا اس جز کو امام کی نماز سے، تو چونکہ مقتدی دی نماز امام دی نماز نال بدی ہے، فسادن بھی تے فساد آ گیا نا امام دی نماز کہ کو نہیں ہے، اس ایو جز مقتدی دی بھی خراب ہو گئی ہے، تو پس فاسد ہو جائے گی مثل اس جز کے مقتدی کی فاسد ہو جائے گی مثل اس جز کے مقتدی نماز سے لِابْتِنَائِہَا عَلَیہا، مقتدی کی نماز مبنی ہے امام کی نماز پر، تو پھر ایک امام دی حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ مگر یہ کہ امام نہیں محتاج بنا کی طرف، اور مسبوق محتاج ہے بنا کی طرف، اور قانون ہے بنا الفاسد فاسد ہوتی ہے ارشاد۔ اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ کہا مفسدہ ہے اس جز کے لیے جو ملاقی ہے کہا اس جز کو امام کی نماز سے، بس فاسد ہو جائے گی اس جز کی مثل مقتدی کی نماز سے، مگر یہ کہ امام نہیں محتاج بنا کی طرف اور مسبوق محتاج ہے بنا کی طرف، اور بنا الفاسد فاسد ہے۔ اچھا جی، سلام تے کلام جی وہاں کیوں نہیں فاسد ہوتی؟ برخلاف سلام کے امام نے سلام پھیر دیا، اس لیے کہ سلام منہن ہے یعنی، اور کلام سلام کے اس لیے کہ سلام محض ہو گیا ہے محلل باوجہ ہونے سلام کے، تائیں تا نماز بچ کدے سلام لئیے تھے، نماز فاسد ہندی ہے تو کہ یار بس سامنے تو پیر صاحب لگے تو پیر صاحب السلام علیکم جی تو کی ہوگی فاسد ہوگی، تو آکے جی پیر صاحب آکھن نال ہوئی یعنی السلام علیکم صرف آکے تھے تانج پیارا جی چلو جی کوئی بھی ہوئے یار اور سمجھے ہی تو انہوں بیک پر اگلا مسئلہ پڑھ دیں۔ او کہا علیہ مراد منی نہیں ہے، منہجن ختم کرنے والا، انحنا سے دھیان کرے جے، مراد منہی سے وہ ہے کہ ہو مستحق تحریمہ کے ساتھ صفت جیسا کہ خروج، بہرحال حدث احمد اور کا یہ تحریمہ کے موجبات میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو تحریمہ کے برخلاف سلام کے اور مسجد سے نکل جانا، کیونکہ یہ دونوں بے تحریمہ دی آخر تینج کرنا ہے۔ اور سنو کہ میں سلام کتھوں ثابت ہے؟ بہرحال سلام بابا جا قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ وہ تحلیل و السلام و التسلیم و، نماز کی تحلیل کیا ہے؟ اور بہرحال نکلنے سے بھی نماز پوری، دیکھو کتھوں گل لیندی کٹ کے فال قولی تعالی شانہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پوری ہو جائے تو کیا کرو؟ یہ ٹورنا نہیں، اسی تو نکلنا ہی ہے کہ جی پہلے فقہا کتھوں دلیل کٹ کے لیں دیں جی سنیں والکلام، یعنی اس حیثیت سے کہ سلام کیا ہے؟ بھئی نیت کرنی سجے کھبے یمنا تنوا، کیونکہ اس میں کاف خطاب ہے نا، السلام علیکم تے کم سنیں، تو لہذا یہ کلام جو ہے نا یہ سلام کے معنی میں ہے
کدے گئے برخلاف سلام کے، اس لیے کہ سلام متمم ہے، نماز کو پورا منہن ہے، اور کلام سلام کے معنی میں ہے۔ اچھا جی، اختلاف سلام کے اس لیے کہ سلام منہن ہے اور کلام سلام کے معنی میں ہے۔ مولوی سنان کہندا جی میں جلے ہس کے نماز ختم کرنی ہے تے میں 2 سنتاں پڑھنیاں نے، پڑھ سکدا یا وضو بھی گیا میرا نال ہی؟ تو انہاں جواب دیندے نے اور ٹوٹ گیا ہے وضو امام کا باوجہ پائے جانے کہ نماز کی تحریمہ میں۔ سنیں جی، عند العلماء ثلاثہ خلاف لظفر، جی خلاف لظفر، او فی حرمت صلاۃ، اے فی وقتن، ایسے وقت میں کہ باقی اس وقت میں وہ کہ حرام ہے نماز میں، جی اس وقت کیا پایا گیا؟ سلام سے پہلے وہ نماز کے اندر ہے نا، تو اس نے نماز کے اندر کہا کر دی ہے، نماز یہ تو ہو گئی ہے لیکن واجب الادا ہے کہ کوئی نہیں، سلام رہ گیا نہیں، اور ٹوٹ گیا وضو امام کا باوجہ پائے جانے کا کہ نماز کی حرمت میں، جی ٹوٹ گیا وضو امام کا بوجہ پائے جانے کا کہ نماز کی